پانی کو اتارتا ہے بے قدر، ایک خاص مقدار میں۔ اور قرآن پاک نے یہ جغرافیہ پیش کیا ہے، بدبختی ہے جو طبقات الارض زالوجی مائننگ کے ماہر ہیں، کبھی وہ دین کے اس پہلو پر غور نہیں کرتے ہیں، بس ادھر ادھر کی ہوائیاں مارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، ایک خاص مقدار میں پانی برساتے ہیں، حد سے زیادہ نہیں۔ حد سے زیادہ برسا دیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے سارے۔ پھر کیا کرتے ہیں ہم، وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس کو زمین میں چھپا دیتے ہیں اس پانی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پانی زمین کے اوپر رہے گا تو بہہ جائے گا سارا، یا تو ضائع ہوگا یا تم کو بھی ڈبا کے مارے گا۔ زمین کے اندر چھپا دیتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کو سٹاک کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ تم کو کہہ دیا جاتا بھائی برسات کا موسم ہے، 1 سال کے لیے پانی سٹاک کر کے رکھو، تو کیسا ہو جاتا؟ بولو جیسے ٹھنڈی کا تالاب، کون پیتا اس کو؟ ہم نے اس کو سٹاک کر کے رکھا۔ اور یہ سٹاک کر کے رکھنے کا بھی کیا عجیب فلسفہ ہے اللہ کا۔ پانی آتا کہاں؟ سمندر سے۔ جب سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں تو نمکین ہوتا ہے، اوپر جمع ہوتا ہے تب بھی تھوڑا تھوڑا نمک ہوتا ہے۔ جب نیچے گرتا ہے تو اس میں معمولی سی نمکینیت باقی رہتی ہے، تھوڑی سی۔ جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ چشموں کی شکل میں نکلتا ہے، تو کیسا ہوتا ہے وہ؟ عذباً فراتن، پیاس بجھانے والا، میٹھا، ذائقاً، کھٹ کھٹ اترنے والا۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ اچھا، اور آگے بڑھے۔ عجیب بات ہے، پانی میں کو زمین میں چھپا کے رکھتا ہے، پھر جہاں جہاں میدانی علاقے ہیں اور یہ مٹی کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں کو حکم دیا نل کے لگاؤ، کنویں کھودو، نکالو پانی وہاں سے، بالکل قریب ہے، کہیں کہیں تو 10 فٹ پر۔ اور یہ کٹھوا میں ایک جگہ خان پور چلے جائیے، وہاں تو یوں پائپ گاڑتے ہیں زمین میں صرف 15 فٹ، اور پانی اس طرح نکلتا ہے اوپر کہ پھر اس کے اوپر کپڑا باندھنا پڑتا ہے، کسی موٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کہیں کس طرح رکھتا ہے؟ آپ کوئی پوچھے وہاں ایسا کیوں ہے؟ یار بیچارے غریب گجر ہیں، کہاں سے وہ نکالیں گے؟ ان کو کہا چلو میں خود نکال کے دوں گا، کہاں سے بیچارے موٹر لائیں گے؟ لیکن جہاں پہاڑ ہیں، اب تو چلو ٹھیک ہے، مشینیں آئی ہیں، ہینڈ پمپ لگ جاتا ہے، ذرا 50 سال پیچھے چلے جاؤ، اگر چشمے نہ ہوتے، قدرتی طور پر پانی نہ نکلتا زمین سے، تو چلو انسان باہر سے منگاتے، جانور کیا کرتے؟ پیاسے نہ مر جاتے؟ اور کیا اس کا عجیب نظام ہے۔ کبھی آپ ہمارے ان پہاڑوں پر جائیں نا خدا کی قدرت دیکھنے کے لیے، نن سب دیکھیں، کٹوریا دیکھیں، کال دچنی دیکھیں، کہاں؟ جو سب سے اوپر پہاڑی کا ٹاپ ہے، جہاں سے کوئی دائیں بائیں اونچی جگہ نہیں نظر آتی، وہاں اتنا بڑا پانی کا چشمہ۔ اس لیے شیر کہاں جائے گا بچارا، بندر کہاں جائے گا، گیدڑ کہاں جائے گا؟ ان کے لیے نکال کر دے دیا۔ اور جو میدانی لوگ ہیں بھائی وہ تو نکال لو۔ اس سے ایک حکمت معلوم ہوئی اللہ کی، کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جتنی محنت انسان کر سکتا ہے اتنی اس کو کرنی ہے۔ کیونکہ میدانی کھود سکتا تھا کا کھود، یعنی ملے گا چشمہ، پورے میدان میں کہیں چشمہ نہیں ہے، پہاڑی کھود کر نہیں نکال سکتا ہے۔ کھود کر چشمہ کبھی نکال سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ تو جغرافی والے کیا کہتے ہیں کہ یہ قدرتی پائپ لائنیں ہیں۔ پتہ نہیں یہ رشیا میں کوئی پہاڑ اونچا ہوگا، وہاں سے یہ پانی چل رہا ہے اور یہاں آ کر کے نکل رہا ہے۔ اب جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ذرا سا یہ پھٹ جاتا ہے، مگر جب سے کائنات قائم ہوئی تب سے یہ پائپ لائن چل رہی ہے، آج تک پی ایچ ای والوں کو نہیں بلایا گیا، آج تک کبھی پائپ لائن خراب نہیں۔ ہم نے کبھی اس ڈھنگ سے نہیں دیکھا۔ کبھی آپ فکر ناگ کو دیکھیے گا، کبھی ویری ناگ کو دیکھیے گا، اتنا بڑا 20 فٹ قطر کے حساب سے کبھی کبھی پانی نکلتا ہے، تو اتنا بڑا پانی نکلے گا تو اندر ہلچل نہیں مچ جائے گی؟ نہیں مچے گی، اللہ کا نظام ہے۔ کب سے نکل رہا ہے؟ جب سے کائنات قائم کی۔ میں ایک بزرگ کو لے گیا، اچھی طرح پوچھا کیسے نکلتا ہے؟ میں نے کہا نکل رہا ہے۔ کہا کب سے نکل رہا ہے؟ میں نے کہا جب سے کائنات قائم ہوئی ہے۔ کہا دل کہتا ہے سجدہ کر دو، یہیں کیا اس مالک کی قدرت کی شان ہے۔